السلام علیکم۔ میری شادی ایک نامرد سے ہو گئی، لیکن میں خوش تھی کہ میرا شوہر بہت امیر تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد میں حاملہ ہو گئی اور یہی بات میری زندگی کے لیے سب سے بڑی سزا بن گئی، اور اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بچہ تو کبھی کبھی سب کچھ انسان کی توقعات کے بالکل الٹ ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرا نام نگینہ تھا۔ میری عمر 36 سال کے قریب ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ غریبی ہمارے دروازے پر اس طرح بیٹھی تھی کہ کوئی بھی رشتہ لے کر ہمارے گھر نہ آتا، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی پھولا بھٹکا آ بھی جاتا تو میری سانولی رنگت اور بالوں میں اترتی سفیدی دیکھ کر صاف انکار کر جاتا۔ میری عمر 36 سال تھی، لیکن دیکھنے میں 45 سال سے بھی زیادہ کی لگتی تھی۔ ہمارے حالات نے مجھے مزید بدصورت بنا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پیسہ ہو تو انسان خوبصورتی خرید سکتا ہے، اور اگر غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں تو وہ انسان کی خوبصورتی بھی کھا جاتی ہے۔ ہمارے حالات نے میری رنگت اور میرے چہرے کی تر و تازگی کو پوری طرح نوچ لیا تھا۔ میں بہت سالوں سے نوکری کر کے اپنی چھوٹی بہنوں کا پیٹ پال رہی تھی، اور بہت مشکل سے ہی صحیح میں نے اپنی تینوں بہنوں کی شادیاں وقت پر کر دیں۔ وہ شکل و صورت میں مجھ سے کافی بہتر تھی، اسی لیے ان کے رشتے آ گئے تھے۔ ان تینوں کی شادیوں کے بعد اس کچے سے ٹوٹے پھوٹے مکان میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ماں باپ کا انتقال بہت عرصہ پہلے ہو چکا تھا، اور اب تو بہنیں بھی پرائی ہو چکی تھیں۔ جس طرح میں تنہا دن گزار رہی تھی، میرے اندر شادی کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک عام انسان تھی، اور فطرتاً میرے اندر بھی نفسانی خواہشات موجود تھی۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں کسی ایسے ساتھی کی تلاش تھی جو میری تنہائی کے عذاب کو ختم کر کے مجھے خوشیوں بھری زندگی دے۔ جب میں اپنی بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ خوش دیکھتی اور ان کی زندگیوں کو خوشبو سے مہکا دیکھتی تو میرے دل میں بھی اس بات کی چبھن اٹھتی کہ میری زندگی بھی اسی طرح سے مہک جائے، ابھی میری بھی قسمت میں رنگوں کی بہار آ جائے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن بازار میں مجھے اپنی بہت پرانی اسکول کی سہیلی مل گئی۔ ہم کوئی 12 سال بعد مل رہے تھے، اسی لیے میں اسے زبردستی اپنے گھر لے آئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک بھائی ہے جس کی عمر 40 سال کے قریب ہو چکے ہیں۔ اس کے بھائی کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے کیونکہ اس کا بھائی بھابھی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکا۔ میری سہیلی اپنے بھائی کو لے کر بہت پریشان تھی، کیونکہ وہ خود بھی شادی شدہ تھی اور اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ اس کا بھائی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اکیلے گھر میں بہت مشکل سے زندگی گزار رہا تھا۔ کسی بھی گھر میں عورت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب سے اس کے بھائی کی بیوی اس کے بھائی کو چھوڑ گئی تھی، گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ ویسے تو کام کرنے کے لیے بہت سے نوکر چاکر موجود تھے، لیکن ان پر نظر رکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میری یہ دوست شروع سے ہی بہت پیسے والی تھی، اور اس کا بھائی بھی ایک بہت بڑے کاروبار کا مالک تھا۔ نہ جانے کیوں بنا سوچے سمجھے میں نے اپنی دوست سے کہہ دیا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ میری شادی اپنے بھائی سے کروا دے، کیونکہ اب میں بھی اکیلے گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ میرے منہ سے یہ جملہ اتنا اچانک نکل گیا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی دوست کو یقین دلایا کہ اگر میں اس کے بھائی کی بیوی بن جاؤں گی تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ میں بہت پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہوں۔ اس لیے مجھے اپنے والدین کی کمی کا بہت احساس ہوتا ہے۔ میں اس کے والد کی بہت اچھی طرح خدمت کروں گی اور انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میری تینوں بہنیں شادی کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھیں۔ مہینے میں کبھی ایک آدھ چکر وہ میرے گھر کا لگاتی تو انہیں میرے کس گھر میں گھٹن کا احساس ہوتا، اور وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس چلی جاتی، اور پھر میں ایک دفعہ اکیلی رہ جاتی۔ میری دوست یہ سن کر بہت حیران ہوئی کہ میں یہ جانتے بوجھتے کہ اس کا بھائی ایک نامرد ہے اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ اس طرح اکیلے جینے سے اچھا ہے کہ میں تمہارے بھائی کا سہارا بن جاؤں، تنہا رہنے سے اچھا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو کر بے اولاد رہ جاؤں۔ میں کب تک اس طرح اکیلی رہوں گی؟ میرا حال تو ایسا ہے کہ اگر میں 4 دیواری میں مر بھی گئی تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میری دوست کہنے لگی کہ وہ اپنے بھائی سے پوچھ کر مجھے بتائے گی۔ میں تو یہ سن کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں،
2 دن بعد وہ میرے گھر واپس آئی اور خوشی خوشی مجھے بتانے لگی کہ اس کے بھائی کو کوئی اعتراض نہیں، مگر بس وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کو کبھی اس کے نامرد ہونے کا پتہ نہ چلے۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کیوں خود سے اپنے منہ سے زمانے کو اپنے شوہر کا عیب بیان کرتی؟ میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ اب مجھے نوکری نہیں کرنی تھی، سکون سے ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر دھوم دھام سے میری اور امجد کی شادی ہو گئی۔ دنیا والے حیران رہ گئے کہ میرے لیے کیسے اتنا اچھا اور امیر گھر کا رشتہ مل گیا۔ میں بھی سب کے سامنے غرور کی دیوی بن گئی۔ میں نے اپنی بہنوں کو بھی امجد کے نامرد ہونے کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ یہ راز میرے سینے میں دفن تھا اور اب زندگی بھر دفن ہی رہنا تھا۔ میں دلہن بنی امجد کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امجد کا گھر ایک عالی شان بنگلہ تھا جہاں بہت سے نوکر چاکر موجود تھے۔ امجد کی بہن یعنی میری سہیلی اقرا نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ امجد کے والد ایک انتہائی نفیس انسان تھے اور انہیں دیکھ کر لگتا وہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے۔ میری سہیلی نے مجھے امجد کے کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور کہنے لگی کہ وہ صبح ہی واپس آئے گی، اس کے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اپنے بچے کو لے کر واپس گھر جا رہی تھی۔ امجد کا کمرہ پوری طرح سجا ہوا تھا۔ میں جہیز میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں لائی تھی، لیکن یہاں پہلے سے ہی ہر چیز موجود تھی۔ کمرے میں ہر چیز بہت ہی قیمتی نظر آ رہی تھی اور میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں امجد کے ساتھ محبت سے رہوں گی اور انہیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ ان کے اندر کوئی کمی موجود ہے۔ مجھے تو امجد کے والد بھی بہت پسند تھے۔ شادی کی رات امجد میرے پاس آئے تو ان کے انداز میں کچھ جھجک سی تھی۔ شاید وہ اس بات کو لے کر پریشان تھے کہ وہ ایک مکمل انسان نہیں، میں ایک میچور عورت تھی، اس لیے میں نے پہل کی اور امجد کا ہاتھ تھام کر انہیں یقین دلایا کہ یہ بات کبھی ہمارے کمرے سے باہر نہیں جائے گی اور نہ ہی میری ساس سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ امجد کا چہرہ پوری طرح کھل اٹھا۔ میرے رخساروں کو چومتے ہوئے انہوں نے مجھے شادی کی رات کا تحفہ دیا اور کہنے لگے کہ وہ بہت عرصے سے اپنے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے اور اب انہیں لگتا ہے کہ اس گھٹن سے نجات ملنے والی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو اور مجھے تمام دکھوں سے نجات مل گئی ہو، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے ایک کڑی آزمائش ثابت ہونے والا ہے۔ میں اور امجد ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ امجد نے مجھے اپنی محبت سے مکمل کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکے کیونکہ ان کی رپورٹس کے مطابق ان کے اندر بہت سی ایسی کمیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ باپ نہیں بن سکتے تھے۔ اس لیے ان کی پہلی بیوی شادی کے دوسرے سال ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے دوسری شادی کا اس لیے نہیں سوچا کہ دوسری بیوی بھی ان سے اولاد کی تمنا رکھتی اور ایک دفعہ پھر انہیں ناکام ازدواجی زندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن میں نے سب جانتے ہوئے ان سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ میرے دل میں بھی اولاد کی تمنا تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے اولاد نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے اس خواہش کو اپنے اندر ہی مار دیا اور امجد کو یقین دلایا کہ میں ان سے کبھی اولاد کی خواہش نہیں کروں گی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں امجد کے گھر میں اپنی مضبوط جگہ بنا لی تھی۔ میں امجد کے والد کی بھی خوب خدمت کرتی۔ ہم شام کے وقت ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور اکٹھے بہت سارا وقت گزارتے۔ امجد کو دفتر سے آنے میں بہت دیر ہو جایا کرتی تھی، اس لیے میں تنہا رہنے کی بجائے اپنے سسر کے کمرے میں جا بیٹھتی۔ وہ بہت ہی محبت کرنے والے اور شفیق انسان تھے۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے اور پچھلے 3-4 دن سے میری طبیعت خراب تھی۔ شاید موسم بدل رہا تھا، اس لیے میں بیمار ہو گئی تھی۔ مجھے ویسے بھی کام کاج کرنے کی عادت تھی، لیکن شادی کے بعد میں مستقل آرام کر رہی تھی، اس لیے میری طبیعت میں بہت سستی آ چکی تھی۔ میں خود کو دوبارہ کام میں مصروف کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ملازم سے کہا کہ رات کا کھانا میں خود بناؤں گی اور اسے باورچی خانے سے باہر نکال دیا۔ بہت ہی محنت اور محبت سے میں نے امجد کی پسند کا کھانا تیار کیا۔ امجد دفتر سے لوٹے تو سجی ہوئی ٹیبل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھتے، مجھے اس قدر شدید چکر آئے کہ میں نے امجد کا سہارا لے لیا۔ میری بگڑتی ہوئی طبیعت کو دیکھ کر
امجد کہنے لگے، تمہیں کیا ضرورت تھی باورچی خانے میں جا کر خود کو یوں ہلکان کرنے کی؟ تمہاری جسمانی کمزوری ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، طاقت کی کچھ دوائیاں لکھوا لیتے ہیں، ان کے استعمال سے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے لاکھ انکار کرنا چاہا، لیکن امجد نے میری ایک نہ سنی۔ وہ بہت خیال رکھنے والے انسان تھے۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کھانا کھانے کے بعد امجد کو منع کر دوں گی، لیکن جیسے ہی میں نے امجد کو دوبارہ سے منع کیا، وہ اپنے ابا کے کمرے میں گئے اور انہیں میری طبیعت کی خرابی کا بتایا۔ اس کے بعد تو میرے لیے انکار کرنا ناممکن ہو گیا اور مجبوراً مجھے امجد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ یہ ایک بہت بڑا پرائیویٹ کلینک تھا۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد میرا نمبر آ گیا اور امجد میرا ہاتھ تھام کر خود ہی ڈاکٹر کے کمرے میں چلے آئے۔ چند ایک سوال کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے بھیج دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی تو یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میں امید سے ہوں۔ ڈاکٹر نے بہت ہی مسکرا کر ہم دونوں میاں بیوی کو یہ خبر سنائی تھی، لیکن ہمارے لیے تو یہ خبر کسی بجلی کی طرح ہم پر گری۔ ہم دونوں اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ امجد ایک نامرد ہے، تو پھر یہ بچہ کس کا تھا اور میں کیسے حاملہ ہو گئی؟ ڈاکٹر کے ہاتھ سے امجد نے میری رپورٹ لے کر چیک کی اور بنا کچھ کہے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے گاڑی تک لائے اور اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلائی کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ میں خود بھی سنبھل نہیں پائی تھی۔ میرے سسر اب میرے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہمیں واپس آتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگے کہ بہو کی طبیعت اب کیسی ہے اور ڈاکٹر نے کیا کہا۔ امجد تو جلتے توے پر جا بیٹھے اور اپنے باپ کے سامنے ہی غصے میں کہنے لگے کہ آپ کی بہو امید سے ہو چکی ہے، جبکہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں۔ امجد کی بات سن کر میرے سسر چونک گئے اور کہنے لگے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں لاؤنج میں بڑے صوفے پر ہی ٹہ گئی، کیونکہ مجھ میں اس سے زیادہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ میں پاک دامن تھی، لیکن میرا شوہر چیخ چیخ کر مجھے بد کردار کہہ رہا تھا۔ امجد کی بات سن کر میرے سسر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ذرا تحمل سے بات کرو اور اس طرح اپنی بیوی پر الزام لگانے سے پہلے کچھ تو شرم کرو۔ اپنے سسر کا رویہ دیکھ کر مجھے کوئی ٹھارس ملی تھی۔ میں نے روتے ہوئے امجد سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میں کیسے حاملہ ہوئی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ کے سوا میری زندگی میں اور کوئی نہیں۔ امجد غصے میں کہنے لگے کہ تم تو اپنی زبان بند ہی رکھو۔ آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ تم نے کیوں اپنے منہ سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ کوئی بھی شرم و حیا رکھنے والی لڑکی اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات نہیں کرتی۔ تم نے یہ جان بوجھ کر شادی کی بات کی، کیونکہ تم جانتی تھی کہ میں ایک نامرد ہوں اور اسی لیے ساری زندگی آسانی سے تمہارے دھوکے کو برداشت کر لوں گا۔ مگر میں اتنا بے وقوف نہیں کہ کسی اور کے بچے کو اپنا نام دے کر ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھاؤں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے سسر نے امجد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ غصے میں اس قدر پاگل ہو چکے تھے کہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ امجد نے میرا ہاتھ پکڑا اور آدھی رات کو مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میں روتی پیٹتی اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں واپس آ گئی۔ میرا اور امجد کا رشتہ یہاں سے شروع ہوا تھا، شاید وہیں ختم ہونے والا تھا۔ میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ مجھے صرف اور صرف امجد کی پرواہ تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی اور میں ساری رات روتی سسکتی رہی تھی۔ روتے روتے نہ جانے مجھے کب نیند لگ گئی اور میری آنکھ اس وقت کھلی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے میری دوست کھڑی تھی۔ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ میری دوست نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ اسے پورا یقین ہے کہ میں بد کردار نہیں اور اسے پکا یقین ہے کہ یہ بچہ اس کے بھائی کا ہے۔ کہنے لگی کہ رات بھائی بہت غصے میں تھے، اس لیے وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ ابا نے اسے فون کر کے صبح بتایا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تم تھوڑا سا وقت دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ مجھے تسلی دے کر وہ چلی گئی۔ مجھے اپنی سہیلی کی بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا۔ کیسے سب کچھ ٹھیک کر سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کو پورا یقین تھا کہ وہ نامرد ہے، اور اسی بات کو لے کر میں بھی بہت پریشان تھی۔
اگر وہ نامرد ہوتا تو اس کی پہلی بیوی کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاتی، کیونکہ وہ بہت ہی پیسے والا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ بہت سوچنے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں میرے سسر نہیں تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ شادی کے بعد میری زندگی میں امجد کے علاوہ اگر کوئی مرد تھا تو وہ میرے سسر ہی تھے۔ سارا وقت وہی گھر میں میرے ساتھ ہوتے۔ امجد تو دفتر سے آنے میں کبھی کبھی رات کے 12 بھی بجا دیتے تھے، اور میں رات کا کھانا کھاتے ہی کمرے میں جا کر سو جاتی تھی۔ کہیں کسی دن میرے سسر نہیں تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا مجھ پر پیار جتانا اور میرا حد سے زیادہ خیال رکھنا آج مجھے کھٹک رہا تھا، اور اگر سچ میں ہی میرے سسر نے میرے ساتھ کچھ کیا تھا تو میری پوری زندگی برباد ہونے والی تھی۔ آخر مر جاتے لیکن مجھے کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں شامل نہ کرتے۔ میرے دل میں بھی اپنے سسر کو لے کر بہت زیادہ خدشات سر اٹھا رہے تھے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہت سی سوچیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ آنے والا ایک ہفتہ میں نے اسی اذیت کے ساتھ گزارا۔ ہر صبح میں خدا سے ایک ہی دعا مانگتی کہ وہ کسی طرح مجھے پاک دامن ثابت کر دیں اور میں اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ میری 3 بہنیں تو اپنی زندگی میں ایسے مگن تھیں کہ انہیں ذرا میری پرواہ نہیں تھی، جبکہ میں نے ماں باپ کی طرح انہیں پالا تھا۔ پورے ایک ہفتے کے بعد میری نند میرے شوہر کے ساتھ مجھے لینے آ گئی۔ امجد کو دروازے پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ امجد دروازے سے اندر نہ آئے، کہنے لگے کہ اپنا سامان اٹھا کر گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو میں نہیں جانتی تھی کہ میری سہیلی نے اپنے بھائی سے ایسا کیا کہا کہ وہ مجھے لینے کے لیے آ گئے، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مجھے ایک موقع مل رہا ہے۔ میں فوراً امجد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، اور جیسے ہی ہم دونوں گھر پہنچے تو بہت ہی خوبصورتی سے سجے ہوئے گھر میں میرے سسر نے میرا استقبال کیا۔ میں حیرانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سارا گھر پھولوں سے سجا ہوا تھا اور جگہ جگہ غبارے بکھرے ہوئے تھے۔ میری سہیلی نے مجھے گلے سے لگایا اور محبت سے میرے کانوں کو چومتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا بہت شکریہ جو تم نے مجھے پھپھو بننے کا موقع دیا۔ میں نے حیرت سے ایک نظر امجد پر ڈالی جو سر جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ میری سہیلی مجھے بتانے لگی کہ ابا نے بہت زیادہ اس بات پر زور دیا کہ تم ایک باکردار اور باحیا لڑکی ہو۔ ابا کو پورا یقین تھا کہ تم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اور ابا کا تم پر یقین دیکھ کر مجھے بھی اس بات پر یقین آ گیا کہ تمہارے کردار میں یقیناً کوئی جھول نہیں۔ جب بھی ابا تمہاری اس قدر طرفداری کر رہے ہیں، بھائی دوبارہ اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے اندر بہت سی خامیاں ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر بھائی کو دیکھتے ہی پہچان گئی، اور بھائی نے جب اسے بتایا کہ ان کی دوسری بیوی حاملہ ہو چکی ہیں تو لیڈی ڈاکٹر نے بھائی کو ایسا سچ بتایا جسے سن کر ان کے سر پر آسمان گر پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی کے اندر کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی وہ نامرد تھے۔ ان کی پہلی بیوی خود ہی ایسی دوائیاں استعمال کرتی تھی جس سے وہ حاملہ نہ ہو، اور جب بھائی نے اسے بچے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ڈاکٹروں کو زبردستی اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ بھائی کے بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہیں، اور پھر پیسے کے زور پر اس نے اپنی مرضی کی ٹیسٹ رپورٹس بنوائیں۔ بھائی ہمیشہ ہی مکمل طور پر فٹ تھے، لیکن ان کی پہلی بیوی نے جان بوجھ کر انہیں نامرد ثابت کر دیا اور دنیا کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ بھائی کی وجہ سے بے اولاد ہیں۔ وہ دن رات بھائی کو طعنے دیتی اور اس قدر ذلیل کرتی کہ تنگ آ کر بھائی نے خود ہی اسے طلاق دے دی۔ حق مہر کے نام پر اس نے 60 لاکھ روپے لکھوا رکھے تھے۔ وہ 60 لاکھ لے کر ہمیشہ کے لیے بھائی کی زندگی سے نکل گئی، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے بھائی کی نقلی رپورٹ تیار کروائی ہے۔ بھائی بھی یہی سمجھتے رہے کہ وہ نامرد ہیں، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بھائی کی شادی تم سے ہو گئی، اور خدا نے اتنی جلدی تمہاری گود میں اتنی بڑی خوشی ڈال دی۔ میری سہیلی نے مجھے سب بتا کر نئی زندگی بخش دی تھی، ورنہ میں اب تک اسی شش و پنج کا شکار تھی کہ نہ جانے یہ بچہ امجد کا ہے یا پھر کسی اور کا۔ میں تو اپنے سسر پر بھی شک کرنے لگی تھی۔ امجد میرے قدموں میں بیٹھ کر خود ہی مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے، لیکن مجھے امجد سے کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید ایسے ہی کرتا۔ وہ تو خود کو عیب دار سمجھتے تھے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ عیب ان میں نہیں بلکہ ان کی پہلی بیوی کے کردار میں تھا، جو ان سے حق مہر کی ایک بڑی رقم وصول کر کے اپنے عاشق کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ امجد نے جلد بازی میں مجھے ہمیشہ کے لیے
اپنی زندگی سے باہر نہیں نکال دیا تھا، ورنہ سچ سامنے آنے کے بعد ہم دونوں ہی پچھتا رہے ہوتے۔ میں نے اور امجد نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ میرے سسر اور میری سہیلی نے ہمارے اپنے ہونے کا ثبوت دیا۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دیں اور میں دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن میں نے اپنے سسر کی محبت پر شک کیا۔ رشتے کانچ کی طرح ہوتے ہیں جنہیں بہت ہی محبت سے سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی معمولی غلطی سے یہ شیشے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے رشتوں کو بہت ہی احتیاط سے برتنا چاہیے، کیونکہ جو زخم دل پر لگتے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں بھرتے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔